السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کون نور مجسم سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پر ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبی ما مدد قادریم نعرے غوث اعظم می زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ امام اہل سنت عظیم المرتبت عظیم البرکت جان اہل سنت فخر اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامع عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور آگے میرے امام فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بس یہ دو چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ رجب المرجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، بے پناہ برکتوں کا حامل ہے یہ، اس لیے کہ رجب شریف کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بے پناہ برکتوں کا نزول فرمایا ہے۔ رجب کی 27ویں شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں۔ بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ معراج ہے، بے شمار میریکلز کے اندر ایک میریکلز ایک معجزہ معراج مصطفیٰ ہے۔ اور یہ اتنا تعجب خیز ہے، عقل کو دنگ میں مبتلا کرنے والا
کہ عقل کے ترازو پر فیصلہ کرنے والے بھٹک گئے اور عشق کے ترازو میں تولنے والے وہ اس کو مان کر صاحب ایمان ہو گئے۔ معراج کے واقعات کے اندر بے شمار پیغامات الہیہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رب کی ملاقات کے بعد جب تشریف واپس لائے تو یہی وہ سفر معراج ہیں کہ جب نماز کے احکامات دیے گئے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ کل گفتگو ہوگی کہ کیا کیا تحفے دیے، کیا کیا عجائبات کو دیکھا، کیا کیا انعاماتوں سے اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کو نوازا، اور امت کے تعلق سے کیا کیا فیصلے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا کیے۔ آج کی گفتگو اگر اچھی طرح سمجھ لیں تو آنے والے کل کی گفتگو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اکثر و بیشتر کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ بستر بھی رہا گرم اور کنڈلی بھی ہلتی رہی اور تھوڑے سے وقت کے اندر مکۃ المکرمہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی جسے پہلے قدس کہا گیا اور بعض تواریخ میں اس مسجد اقصی کو ایلیا مقام کے تعلق سے ذکر کیا گیا، یہ فلسطین کا ایک حصہ ہے۔ فلسطین میں بیت المقدس جو قبلہ اول ہے، مسجد اقصی، بیت المقدس، اور یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے وہ کم و بیش 1.5 مہینے کا ہے۔ کتنا؟ کم و بیش 1.5 مہینے کا۔ توجہ رکھنا، باتیں سمجھ میں آتی چلے گی۔ کتنا ہے؟ 1.5 مہینے کا، اور ایک تفسیر میں لکھا گیا 40 دن کا۔ اب کم و بیش کے اندر یہ آ گیا، 40 دن شمار کریں چاہے اسے 1.5 مہینہ شمار کر لیں، کم و بیش اتنے ایام کا سفر کیا کوئی چند سیکنڈ میں وہاں پہنچ سکتا ہے؟ یہی سوال۔ لیکن اس سوال سے پہلے بندے کو ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ پیغام دینے والا اور لے جانے والا کون؟ سوال یہاں پر ہے کہ الفاظ قرآنی پر ذرا غور کریں، پھر گفتگو کریں کہ معراج مصطفیٰ۔ اب دوسرا سوال یہاں پر سمجھتے چلیں کہ ایک سوال تو یہ کہ اتنی کم مدت میں اتنے شارٹ ٹائم کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچنا، 7 آسمان کی سیر کرنا، اور پھر وہاں سے بیت المعمور اور بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے عرش اعظم اور عرش معلی تک، اور رب نے چاہا وہاں تک لے جانا اور پہنچنا۔ آخر یہ کیسے پوسیبل کہ چھوٹے سے وقت کے اندر وہاں پہنچنا، انبیاء کی امامت کرنا، اور اس کے بعد 7 آسمان کو چیر کر جانا؟ جانتے ہیں آپ ایک آسمان کی مسافت کتنی ہے؟ 50,000 برس کا سفر، یہ ایک آسمان کی مسافت۔ یہ جو ہم آسمان دیکھتے ہیں نا، یہ بڑا طویل سفر، لیکن ہماری آنکھ یہ نور ہے، یعنی دیکھ، نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو۔ یہ لائٹنگ جو قدرتی ہماری آنکھ میں رکھی، یہ روشنی اگر کم کر دی جائے، بندہ سامنے والے کو نہیں دیکھ
سکتا، لیکن اسی آنکھ کو اگر اللہ نے تاثیر عطا کی، روشنی عطا کی، اور بندہ نیند سے بیدار ہو کر اپنی چھت پہ آنکھ کو کھول دے تو آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے، کیونکہ اللہ نے قدرت دی۔ اب یہاں پر غور کرے، لے جانے والا کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ مولا نے معراج کا لفظ پہلے ذکر نہیں کیا کہ میں نے اپنے بندے کو معراج کرائی، بلکہ اللہ نے پہلے اپنی تعریف ذکر کی۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان، سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک۔ اب رب ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے۔ اب ہر عیب سے ہم نے مان لیا پاک۔ اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت فرماتے ہیں۔ اس سبحان کی تسبیح کے اندر کتنی تاثیر ہے جانتے ہیں آپ؟ جو تنگ دست، جسے رزق کی تلاش، مفلسی کے ایام وہ کاٹتا ہو، لیکن یہاں پر صرف تسبیح کو نہ پکڑ لینا۔ جو ذکر کروں گا وہ تسبیح صرف نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو وظیفہ ذکر کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ لا حول ولا قوت والی جو تسبیح ذکر کی، آپ فرماتے اس سبحان کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ اگر کوئی نماز فجر کی سنت اور فجر کے فرض تک، فجر کی 2 رکعت فرض اور سنت کے درمیان اگر اس تسبیح کو 70 مرتبہ یعنی 70 ٹائم اگر اسے پڑھ لے، 70 بار پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ یہ اتنی برکت اس میں رکھی۔ اب یہاں پر دوسری بات سمجھے، اگر کوئی بندہ، ابھی آپ نے سبحان اللہ کہا نا، یہ بے فضول نہیں، بلکہ اس سبحان اللہ کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ احادیث کی فضائل کی احادیث میں ذکر کیا کہ اگر کوئی بندہ خدا، بندہ مومن، بندہ ایک مومنہ بندی اگر صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ ایک دفعہ کہیں، اللہ اس بندے کے لیے، بندی کے لیے جنت میں ایک درخت اس کے لیے لگا دیتا ہے۔ یہ رب کی پاکی۔ سبحان لے جانے والا کون؟ اللہ کریم۔ اب اس کی طاقت کا عالم کتنا؟ اسرا۔ اب یہاں پر سیر کون کرواتا ہے؟ اللہ کریم کرواتا ہے۔ اور اٹھایا کس نے؟ جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ یہ ٹینشن کا زمانہ جو گزر رہا ہے آپ پر، بندہ سفر کب کرتا ہے جانتے ہیں نا؟ جب اسے کوئی ٹینشن ہو، کوئی بزنس کے اندر کوئی گھاٹا لگ چکا ہو، کوئی اولاد بگڑ گئی ہو، چاروں طرف سے اس پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے ہوں اور وہ دب چکا ہو کہ اب تو بہت ٹینشن ہے، کہیں پر جاؤں اور ایک بہترین فریش ہوا کو لے لو، دماغ صاف ہو جائے، دل ہلکا ہو جائے اور پھر میں ٹینشن سے فری ہو جاؤں۔ ہم کہاں چلے جائیں گے؟ یا تو ریور فرنٹ پر جائیں گے یا ہل سٹون پر چلے جائیں گے، یعنی ہم اپنی عادت کے مطابق اپنے ٹینشن کو فری کرنے کے لیے اللہ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے کہ چلے اور اپنے ٹینشن کو فری کریں۔ اب ذرا غور کریں، محبوب کی جو شان ہے وہ شان اس لائق نہیں ہے کہ محبوب آپ کوئی کٹھن ایام میں زمانہ گزار رہے ہو اور آپ اس ٹینشن سے فری ہونے کے لیے آپ کسی پہاڑ پر چلے جائیں، آپ جبل احد پر چلے جائیں، آپ فلاں جگہ پر چلے جائیں۔ مولا نے یہ نہیں کہا، جتنی عظیم شان محبوب کو اللہ نے عطا کی اتنا ہی عظیم مرتبہ اور عظیم سفر اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ اور وہ کیسے عطا کیا؟ یہ وہ زمانہ گزر رہا تھا کہ جس زمانے کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہی تھی بیوی ام المؤمنین سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی وہ عظیم بیوی ہیں کہ قربان جائیں
جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ کر نبی کے ہاتھ پر اپنے آپ کو فروخت کر دیا تھا، دامن اسلام میں وقف کر دیا تھا، تو صرف اپنی ذات کو وقف نہیں کیا تھا بلکہ اسلام کے خاطر اپنی پوری جائیداد کو وقف کر چکی تھی۔ یہ وہ عظیم ماں جو ہماری ماں ہے، ہمارے نبی کی مقدس بیوی، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں کے اندر کافروں کو دعوت اسلام دیتے اور کوئی کلمہ نہ پڑھتا، اور آپ کو اس حق کی دعوت کے مقابلے میں کوئی پتھر برساتا، کوئی گالیاں دیتا، کوئی کیچڑ اچھالتا، کوئی کانٹے بچھاتا، تو کوئی نہ جانے شریر لونڈوں کو لگا دیتا، اور یہی غم آپ کو ستاتا۔ جب آپ پلٹ کر اپنے گھر آتے تو ماں خدیجۃ الکبریٰ اپنے بہترین الفاظ میں آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی اور یہی کہتی، آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کامیاب ہوں گے، آپ حق پر ہیں، آپ غم نہ کریں۔ سرکار کا یہ بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ لیکن قربان جائیں، سفر معراج اس زمانے میں کروایا گیا کہ جب آپ کی مقدس بیوی ام المؤمنین ماں خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو چکا تھا۔ ظاہری سبب جو آپ کا تھا وہ پردہ فرما چکا، اور پھر آپ دیکھیں اسی ایام میں آپ کے چچا جناب ابو طالب کا بھی وصال ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا۔ ظاہری اسباب چھٹ چکے تھے اور غم کا یہ بادل آپ کے دلوں پر چھا چکا تھا کہ مکہ کی وادیوں میں کلمہ حق کی دعوت دے کر جب آپ اپنے کاسنے پر واپس آتے تو غم کا زمانہ گزرتا، تو یہ خبر تو میرا رب جانتا تھا کہ میرے محبوب اب یہ کٹھن ایام سے گزر رہی ہیں، تو چلو انہیں ٹینشن سے فری کرنے کے لیے کہ آپ کو غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ چلے آؤ۔ تو چلے آؤ تو کہاں پر؟ احد پر نہیں بلایا، آپ کو جبل رحمت پر نہیں بلایا، آپ کو یہ نہیں کہا کہ مکہ کی فلاں پہاڑی پر چلے جائیں، تو کہا تو یہ کہا جبرائیل جاؤ اور محبوب سے کہو ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی دیدار کا اشتیاق رکھتا ہے، آپ چلے سفر کے لیے تیار ہو۔ جتنا عظیم مرتبہ سفر بھی اتنا عظیم، اتنا عظیم کہ اب ذرا غور کریں، غور اس چیز پر کریں کہ اتنے وقت میں کیسے ہوا، اس کو نہیں، یہ کتنا عظیم جو وقت کو گھیرتے ہیں نا، محدود کرتے ہیں، وہ اس پر ذرا اپنی نظر کو دوہرائیں کہ وہ خود نہیں۔ یہاں ایک دنیاوی مثال سے میں سمجھاتا چلوں، کامن مثال، کامن ایگزامپل، ٹرین تو سب نے دیکھی ہے، سفر بھی کیا ہے، اے سی کا تھرڈ کلاس کا بھی ڈبہ ہوتا ہے، سیکنڈ بھی ہوتا ہے، فرسٹ بھی ہوتا ہے، مانتے ہیں اس کو، ہر کوئی مانتا ہے، اور پھر اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس ڈبے کے اندر اور اس سے آگے جو انجن لگا ہے، اس پورے ڈبے کے وزن کے ساتھ اس میں بیٹھنے والے، جرنی کرنے والے مسافر بھی ہیں، سامان بھی ہیں، اور کوئی یہ کہیں کہ ڈبے کے آگے ایک چوہیا ہے، ایک چوہیا، اور وہ اس انجن کو ڈبوں کے ساتھ کھینچ رہی ہے، کیا کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ اس کی طاقت کتنی کہ وہ اتنے وزنی ڈبے کو کھینچ سکے؟ نہیں ہے، اس میں وہ بساطت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے۔ اور یہی چیز اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اسے کھینچ رہی ہے تو اکثر لوگ یہی کہے کہ وہ بے وقوف ہے، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرک جو حرکت دینے والی چیز ہے وہ اس میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ اسے چلا سکیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ انجن ان تمام ڈبوں کو کھینچ کر لے جاتا ہے تو اسے کوئی بھی تسلیم کرے گا
کیونکہ اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے بنانے والے نے، وہ محرک ہے، وہ چلانے والا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں یہاں پر محرک کون ہے اور متحرک کون ہے، اور آسان الفاظ کے اندر کہ لے جانے والا رب کائنات، جانے والا محبوب پروردگار۔ اب دونوں کے اندر ذرا تعلق دیکھیں کہ لے جانے والا سبحان ہے، اب اس نے اپنی طاقت کو بھی ذکر کیا، الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وہ پاک ذات جو رات و رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اب لے جانے کے لیے سواری بھی موجود، اور وہ سواری کوئی دنیاوی سواری نہ تھی، بلکہ محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حتیم کے پاس میں آرام کر رہا تھا، اور حتیم وہ مقدس جگہ کہ جہاں پر بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، وہ حتیم جو کعبۃ اللہ، جو مکہ مکرمہ، جہاں پر جسے جانے کی سعادتیں مل جائیں، وہ بڑا خوش نصیب انسان، اس لیے کہ وہاں کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ بارگاہ الہیہ میں وہ قبول اور مقبول ہو جاتی ہے۔ حتیم کے پاس آرام کر رہا تھا، فرشتہ آیا، اور پھر ہوا کیا، زمزم کے پاس مجھے لے جایا گیا، اور زمزم کے پاس لے جانے کے بعد میرے سینے کو ناف تک چیرا گیا، اور چیرنے کے بعد اس میں سے تمام چیزوں کو باہر نکالا۔ ذرا غور کریں، یہ بھی معجزہ مصطفیٰ ہے جسم مصطفیٰ کا، اس لیے کہ آج سائنس ترقی یافتہ ہے، لیکن ذرا کوئی ڈاکٹر یہ ثابت کریں یا کوئی بھی سائنسداں ثابت کر سکیں کہ ایک دل جسم سے نکال دیا جائے اور وہ انسان زندہ رہے، یہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اسے زندہ رکھنے کے لیے یا تو کوئی دوسرا دل اس میں ٹرانسفر کرنا پڑے گا، اس میں رکھنا پڑے گا، وینٹیلیٹر کا ذریعہ اسے لینا پڑے گا، لیکن قربان جائے نہ مصطفیٰ پر کوئی وینٹیلیٹر لگایا گیا، نہ کوئی دوسرا دل رکھا گیا، کیونکہ وہ جسم اتنا عظیم ہے کہ وہ کوئی دل دنیا میں اللہ نے بنایا ہی نہیں کہ مصطفیٰ کے دل کو ہٹا کر اس جگہ کوئی دوسرا دل رکھا جائے، اس لیے کہ وہ دل اللہ کے خزانوں کا ایک راز بنا ہوا ہے، اور وہ دل نکالا گیا۔ نبی کونین فرماتے ہیں وہ نکالنے کے بعد زمزم سے صاف کیا گیا، اسے دھلا گیا۔ ذرا قربان جائیں جسم مصطفیٰ پر یہ بھی معجزہ ہے میرے نبی کے جسم کا، جب دل کو نکالا سب چیزیں نکال کر صاف کی گئی، اور نبی کونین فرماتے ہیں ایک سونے کا تشت لایا گیا، اور اس تشت کو میرے جسم کے اندر انڈیل دیا گیا، میرے جسم کے اندر اسے انڈیلا گیا، اور اس میں تھا کیا؟ حکمت۔ اس میں کیا تھا؟ حکمت کا وہ تشت پورا میرے جسم میں انڈیل دیا گیا، میرا دل، میری چیزیں رکھ دی گئی، اور اسے سل دیا گیا۔ پتا بھی نہیں ہے کہ اس پہ کیا ہوا، سل دیا گیا، یہ ہوا۔ اور اس کے بعد جب آپ کو لے جانے کی باری آئی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سواری جنتی تھی۔ کیا تھی؟ جنتی سواری، براق۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور سمجھاتا چلوں کہ جو سفر معراج ہوا نا تو 5 سواریاں تھیں۔ کتنی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق تھا۔ کیا تھا؟ براق۔ اور یہ براق اتنا تیز رفتار، اب یہاں پر بھی غور کریں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی۔ اب اس رب نے براق کو کتنی تاثیر عطا کی ہے، قربان جائیں، یہاں پر توجہ کی یہاں پر ضرورت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے محبوب کو لے گیا، لیکن یہاں پر براق جو بھیجا تھا، اس براق کی آنکھ کی تفسیر یوں ذکر کی گئی کہ اس کا قدم جب اٹھتا تو جہاں اس کی نگاہ ختم ہوتی وہاں پر اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی۔ اب یہ اتنا تیز رفتار، اتنا تیز کہ چند سیکنڈ کے اندر
1.5 مہینے کا سفر اللہ کے حبیب نے اس براق پر طے کر لیا اور آپ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی. تمام انبیاء وہاں پر حاضر تھے, دست بستہ کھڑے تھے, سب حاضر. اب پھر وہاں سے دوسرا سفر شروع ہوا. میں اس کی لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف خاکے سمجھتے چلیں تاکہ آنے والی کل کی گفتگو اچھی طرح سمجھ لیں. اب دوسرا سفر شروع ہوا. اب یہ کیسا سفر تھا؟ ایک تو براق والا ہو گیا. جب پہلے آسمان پر آپ پہنچتے ہیں, وہاں سے 7 آسمان کی جو ساتوں آسمان کا سفر کیا وہ فرشتوں کے پروں پر کیا. کس کے؟ ابھی حضرت جبریل کے پر نہیں ہے. کتنے؟ تمام فرشتے جو حاضر تھے ان کے پروں پر حضور سفر کر رہی ہیں, آسمانوں کا سفر. اب پہلے آسمان پر پوری انسانیت کے باپ پہلے نبی حضرت آدم علی نبی جنا علیہ تحیت والسلام سے پہلے آسمان پر ملاقات. دوسرے آسمان پر سفر کیا تو دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. اب تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات, چوتھے پر حضرت ادریس سے ملاقات, پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات, چھٹے پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات, ساتویں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جب ملاقات ہوئی ہے سب سے گفتگو ہوئی, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. اور جانتے ہیں یہ بیت المعمور ہے کیا؟ یہ فرشتوں کی عبادت گاہ, فرشتوں کی عبادت گاہ بیت المعمور. اب بیت المعمور کے اندر یہاں پر اب سمجھے بات چھیڑی ہے تو اس کو میں کلیئر کرتا چلوں. بیت المعمور آج تو یہ مقدس گھر خدا کا آباد ہر وقت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ظلم و تشدد جو ہم پر ہوتے ہیں نا, سبب یہ ہے کہ جس قوم نے اپنے رب کے گھر کو چھوڑ دیا وہ قوم تباہ و برباد ہوتی ہے. اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ تاریخ پڑھ لیں, قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں, احادیث نبویہ پڑھیں, صحابہ کی سیرت کو پڑھ لیں, تابعین طبع تابعین اولیاء کی تواریخ کو پڑھیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جماعتیں اس لیے کامیاب تھی کہ وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہوا کرتی تھی, ہمیشہ جھکا کرتی. ہمیں ہمارے سجدوں کے رب کو ضرورت نہیں ہے, بالکل نہیں. کیوں جانتے ہو؟ یہاں سمجھتے چلے. بیت المعمور یہاں تو حال کیا ہے جانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں شاید یہ میرا بار بار کہنا ہے, یہاں بیکار ہے, یہاں بیکار ہے. کیوں؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے. کسی ان پر قوم پر اگر اتنی باتیں قرآن و حدیث کی پیش کی جاتی, برا نہ لگانا, یہ میں جذبات ہی نہیں کہتا ہوں, یہ حقیقتی بیان. مجھے میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے یہ چیز. بس اس چیز کے علاوہ ہمارے پاس کچھ راہ ہی نہیں ہے کہ ہاں بیان بہت اچھا ہوا تھا. کیا فائدہ اس بیان کا جس پر تمہارا عمل نہ ہو؟ کیا فائدہ ان احادیث کو پیش کرنے کا جو ایک حدیث پر قوم عمل نہ کر سکتی؟ یہ سمجھتے ہیں ہم کہ ہمارے سجدوں کی ضرورت. یاد رکھو, آپ جو پریشانیاں تمہارے گھروں میں ہیں سبب یہ ہے کہ تم رب کو ناراض کر چکے ہو. ہزاروں انسان کے گھر کو اٹھا لیں, سینکڑوں, جو یہی کہیں گے پریشانی دور نہیں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں پریشانی دور کرنی ہے, رب کو راضی کر لے, پھر دیکھ سکون ہی سکون ملے گا. بیت المعمور کتنے فرشتے داخل ہوتے ہیں معلوم ہے؟ اس میں 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں. 70,000.
اور پھر کا حال ذرا دیکھو، جو ایک بار اس میں داخل ہو گیا نا، اور عبادت رب کی بندگی کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے نا، مفسرین فرماتے ہیں، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے اس کو لکھا کہ جو ایک مرتبہ اس میں داخل ہو گیا اور رب کی بندگی سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا ہے، قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ ذرا اندازہ لگائے، اللہ نے اپنی حمد، اپنی تسبیح، اپنی بندگی کے لیے وہ نورانی جماعت رکھی ہوئی ہے۔ ہماری ضرورت نہیں ہے اس کو، ہمیں اس کی ضرورت ہے، وہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ یہ جو چیزیں رکھی ہے نا، یہ ہمارے فائدے کے لیے رکھی ہیں۔ مساجد کو آباد کریں، رب کی بندگی کریں۔ واقعہ معراج کے اندر جو اصل پیغام ہے نا، اور جو بڑے انعامات دیے اللہ نے، اور ان انعامات میں جو عظیم انعام، جو نماز کا تحفہ، جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو محبوب کے ذریعہ عطا فرمایا، 50 سے 5 لا کر رکھ دی، اور ثواب تو اس 50 کے برابر ہی اللہ عطا فرماتا ہے۔ جانتے ہو آپ، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں اس پر، یہ کوئی افواہی نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے۔ پہلے کی امتوں پر 50 تھی، وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، تو موسیٰ کلیم اللہ نے بار بار بھیجا، اور 5 ہوئی نا، 5، تو اس کا ثواب بھی اللہ نے 50 کے برابر رکھا ہے۔ یہ 5 بھی یہ امت نہیں پڑھ پاتی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے یہی تو پھر بھی کہا تھا کہ جاؤ، یہ 5 بھی آپ کی امت نہیں پڑے گی، یہ 5، اس کی بھی پابندی ہمارے پاس ہے۔ خدا را اللہ کا خوف تو پیدا کریں یار، بارہا یہ چیز کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے دل نرم نہیں ہونے کا جو سب سے بڑا جو ایک راستہ جو ہم نے اپنایا نا، کہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے، وہ رب کے گھر سے اپنے آپ کو دور جو بندہ کرتا ہے نا، یہ دل کبھی نرم نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سخت ہی رہتا ہے۔ رب کے گھر کو آباد کرو، درگزر کرنے والا دل پیدا کرو، اور ہمسایوں اور پڑوسیوں پر حسن سلوک کا دست رکھو۔ پھر دیکھو زندگی میں چینجنگز کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑا بھی ہوگا نا، تھوڑا سا، پھر بھی آپ خوشحال زندگی گزاریں۔ اس لیے کوشش کریں کہ رب کے گھر کو آباد کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کام کریں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو عمدن سہون لفظاً معنی کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔